بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق، اور میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس پلیٹ فارم سے یہ آنر ہے میرے لیے، یہ عزت بخشی کہ میں 12 ربیع الاول کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے لاہور رنگ پر، اس کو میں بطور گیسٹ بطور ہوسٹ جو ہے اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں۔ ویئرس، 12 ربیع الاول یہ کیا ہے؟ آپ یقین کریں، جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا تذکرہ کرتا ہوں یا ان کے متعلق سوچتا ہوں تو میں بلا جھجک کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ میں چاہے دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے ڈگریز لے لوں، جس مرضی مدرسے میں داخلہ لے لوں، جتنے مرضی کورسز کر لوں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گریٹنس ہے، جو آپ کی ایک پرسنالٹی ہے، جو آپ کی قربانیاں ہیں، جس طرح آپ نے جانوروں کو انسان بنایا، آپ یقین کریں، خدا اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور جب یہ بات میں پرٹیکولر اپنے لیے کہتا ہوں تو میں تمام کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں کہ ان کا کیا مقام ہے، وہ ورافانہ لا کا ذکرک۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہلاکت میں نہ پڑ جائیں، ہم گھاٹے میں نہ چلے جائیں، ہم اپنی زندگیاں برباد نہ کر لیں، اس لیے ہم اپنی عقل و استطاعت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور ہم ایسا کر کے ان پہ احسان نہیں کرتے، اللہ پہ احسان نہیں کرتے، ہم اس میں اپنا ہی فائدہ ڈھونڈتے ہیں۔ مجھ سے کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول کیا ہے، میں کہتا ہوں یار یہ وہ دن ہے کہ انسانی زندگی کا جب سے دنیا مارز وجود میں آئی ہے، بگ بینگ تھیوری کو اس کو کہتا ہے کہ جی بگ بینگ تھیوری کے ذریعے آئی ہے، کوئی کہتا ہے اتنے ہزار سال سے آئی ہے، مختلف تھیوریز ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں جب سے دنیا مارز وجود میں آئی ہے، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا جو احسان ہے روئے زمین پر، انسانیت پر، اور ہم سب پر، کائنات کے چپے چپے پر، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہے۔ میں اس کو کہوں کہ فلاں سکولر یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، بھائی آپ احاطہ نہیں کر سکتے آپ کی جتنی میرے آقا کی گریٹنس ہے۔ تو آج کے دن اس لیے ہم نے یہ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے۔ اس میں ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے کہ ہم جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے رہے ہیں کہ کیا نہیں، اس میں ہماری ذات کا فائدہ ہے، کیونکہ جب آقا کا ذکر آتا ہے تو ہم پہ رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، ورنہ جو ہمارے کرتوت ہیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی زیرو نہ بچے۔ یہ میری ایک اوپینین ہے، آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں اور آگے آپ کی مرضی۔ لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ موجود ہیں، ان کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ذات پہ احسان کیا، اپنے آپ پہ احسان کیا اور اس پروگرام میں پارٹیسپیشن کیا ہے۔ مقصد اس میٹنگ کا، اس پروگرام کا، اس اکٹھ کا، اس اسمبلی، یہ جو ہم اسمبل ہوئے ہیں یہاں پر جو گیدرنگ ہے، وہ یہی ہے ہم اپنے آپ کو ہلاکتوں سے بچائے۔ تو میرے جو پہلے گیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ ان سے بھی ہم آج کے دن کی اوپینین لیں گے کہ اس دن یہ سیرت کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے انسانیت پر احسانات کیے ہیں، اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے جو ناممکن ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ پھر ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں، ہمارے نعت خواں ہیں فراست علی قادری صاحب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت خواں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت پڑھیں گے۔ اور جو ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں وہ بھی نعت خواں ہیں، سید مدثر کاظمی صاحب۔ ان کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ 2-3 ایسے حقائق رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے لوگ کیسے عشق کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے میں نے ڈبل ماسٹرز کیا، اور نہ میرا وہاں کوئی رشتہ دار ہے، نہ میری کوئی برادری کا، نہ میرا کوئی کزن ہے، نہ ماموں ہے، نہ چاچا ہے، نہ پھپھا ہے۔ وہاں اگر کوئی بھی راوین ہو، یہ 2008-9 کی بات ہے، ان کو معلوم ہوگا وہاں ایک ہوتے تھے، چلیں میں ان کا نام نہیں لیتا، میں اتنا چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ کچھ عاشق رسول ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارا نام نہ لیں۔ وہ سپریڈنٹ ایگزامینیشن تھے، وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ آمین۔ میں اپنی ڈگری لینے جب میں نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں اپنی ڈگری لینے ان کے کمرے میں گیا، پہلی میری ان کی ملاقات تھی، میری 3rd پوزیشن آئی تھی، تو میں نے ٹراؤزر پہنا ہوا، ٹی شرٹ پہنی ہوئی، اس لاہور میں مشہور باغ ہے ریس کورس بھی، اور یہ باغ جنابی، میں کوئی 8 سے 10 کلومیٹر رننگ کیا کرتا تھا، باغ جناب کے 4 چکر لگاتا تھا۔ 22 سال 21 سال، آپ کو پتہ ہی عمر کیا ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ میں ان کے کمرے میں گیا، میں نے کہا جی مجھے اپنی ڈگری چاہیے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے کس میں آپ نے ماسٹرز کیا؟ میں نے کہا جی انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔ میں نے بڑے فخر سے بتایا کہ جی میری 3rd پوزیشن آئی، تو ایک دم انہوں نے میرے آگے پلیٹ رکھی، اس میں کھجوریں تھیں، کہتے بیٹا میں عمرہ کر کے ہوں، مدینہ پاک سے کھجوریں آئی ہیں، کھا لو۔ تو مجھے نا ایک دم جھٹکا سا لگا، پہلی میٹنگ
ایگزامینیشن برانچ، میں اپنا رزلٹ لینے آیا ہوں، اور ایک شخص جس کو میں جانتا نہیں ہوں وہ مجھے، چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں جی، قمر صاحب ان کا نام تھا، نام کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، کیا انہوں نے فائدہ لینا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو جب انہوں نے میرے آگے کھجوریں رکھی تو میں نے ایک کھجور اٹھا کے نا کھا لی، تو انہوں نے مجھے نا کہا بیٹا آپ کا نام؟ میں نے کہا میاں محمد بلال شفیق، بڑے فخر سے میں نے میاں اپنے نام کے ساتھ لگایا۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے انویلپ میں میرا سرٹیفکیٹ آف وہ سرٹیفکیٹ آف میرٹ کہہ لیں، سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن کہہ لیں، اور میری ڈگری ڈال دی۔ میں نے وہاں سے میں نے ڈگری پکڑی، اٹھ کے میں جانے لگا تو مجھے ایک دم مجھے کہتے بیٹا اگر ایک بات کو برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا حضرت آپ حکم کریں۔ حضرت تو میں نے کہا نہیں، اللہ کمی، اب میں کہتا ہوں کیونکہ اب تھوڑا سا بزرگوں کا پتہ لگا میں نے کہا جی سر حکم کریں۔ کہتا بیٹا جس فخر سے تم نے اپنے نام کے ساتھ میاں محمد بلال شفیق کہا ہے نا، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے میاں ہونے پر بڑا مان ہے، اور خدا کے بندے اپنی نسبت لفظ محمد سے جوڑو۔ آپ یقین کریں ویورز، میرا خدا جانتا ہے، وہ چلے گئے، چلے ہم نے بھی جانا ہے، وہ بقول ایک بزرگ کے کہ جانے والا چلا گیا اور جو موجود ہیں وہ جانے کے پروسیس میں ہیں۔ جب انہوں نے کہا نا اپنے نام کی ابتدا لفظ محمد سے کرو، اور یہ ساتھ کہہ کے وہ زار و قطار رونے لگے، میں آج بھی ان کی وہ فیلنگز اور ان کا وہ ایکسپریشن دیکھتا ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسے روئے جیسے دوسری کلاس کا بچہ روتا ہے۔ تو اس دن میں نے یہ وعدہ کیا اپنی ذات کے ساتھ کہ یار آج کے بعد میں اپنے نام کی ابتدا محمد سے کروں گا۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ ڈاکٹر محمد بلال شفیق کیوں نہیں کہتے، محمد ڈاکٹر بلال شفیق کیوں کہتے ہو؟ تو اس کے پیچھے ایک یہ راز ہے، اور میں اس کے بعد 6 ماہ ان کی صحبت میں رہا، میں اکثر آنا ان کے پاس جا کے بیٹھ جانا، اور آپ یقین کریں میں اتنی بڑی آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنے لگوں، آج بھی ادھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں جو 2007 8 9 کے جو وہاں پہ سٹاف ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ شخص اتنا بڑا عاشق رسول تھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل نام نہیں لے سکتے تھے، وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ کیفیت میں ان کے پاس جب بیٹھتا تھا نا، کیونکہ کچھ راز رہنے چاہیے، میں صرف ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، میرا دل ذکر کرتا تھا، وہ شخص تھے۔ چلے گئے، پورا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی گواہ ہے کہ جب لوگ انہیں ہاسپٹل میں ملنے گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، میں یہ آن ایئر بات کہہ رہا ہوں، جو گیا ملنے اس کو کہا درود شریف پڑھو۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے وکاس بھائی، ایسے لوگ بھی دنیا سے گزرے ہیں، اور میری طرح کے ٹوٹے بوٹے بھی لوگ ہیں جو عملاً صفر اور پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں۔ میں تو اپنے آپ کو ٹوٹا بوٹا سمجھتا ہوں۔ نو ڈاؤٹ 12 ربیع الاول ایک عظیم انقلاب کا دن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اللہ کی ذات نے احسان کیا، جانوروں کو انسان بنایا، ماں بہن بیٹی کی تمیز پتہ لگی، حلال حرام کی تمیز پتہ لگی۔ ایک تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ذرا روشنی ڈالیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات تھیں، دوسرا اس دن کی جو افادیت ہے، اس کی جو سگنیفیکینس ہے اس کے حوالے سے، تیسرا آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ 3 سوال سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارا اس پروگرام میں آنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی نبی جو ہوتا ہے وہ وہبی نبی ہوتا ہے، بے شک، یعنی کہ وہ بائی ڈیفالٹ نبی ہوتا ہے، یعنی کسی کسب کے ساتھ، کسی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جس طرح آپ بگ بینگ تھیوری کی بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ پلان بنایا کہ میں نے انسان کو، حضرت انسان کو دنیا میں بھیجنا ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا۔ ایک تو یہ کٹ تھا نا جس کو قالوا بلا، جس میں ہم نے سب نے یہ ارادہ کیا اور یہ وعدہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کی توحید کا اقرار کیا۔ ایک آپ یہ سمجھ لیجئے یہ ایک جنرل اسمبلی تھی، اور ایک جو ہے وہ ایک سینٹ کا اجلاس ہوا، وہ اس سینٹ کے اندر صرف انبیاء اور رسول تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریے جب ہم نے انبیاء سے میثاق لیا۔ اب اس میثاق میں، اس عہد کے اندر ہوا کیا؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کہ جناب ہم نے آپ کو کتابیں دینی، ہم نے آپ کو نبوتیں دینی ہیں،
ہم نے آپ کو جو ہے وہ دنیا کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجنا ہے، شریعتیں دینی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے گا، پھر میرا رسول آ جائے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. اچھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار لیا، سارے نبیوں کو آپس میں گواہ بنایا، اور اس کے بعد کہا اب میں تمہارے اوپر گواہ ہوں کہ تم نے یہ کمٹمنٹ کی ہے. اس کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے سارے نبیوں کی روحیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری زمان نبی کے حوالے سے اقرار کر چکے ہیں کہ ہمیں نبوتیں، ہمیں رسالتیں، ہمیں کتابیں، ہمیں شریعتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مل رہی ہیں. تو یہ دیکھیے ایک پری پلان اللہ تعالیٰ کا پلان ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، یعنی وہ نشاط ثانیہ، ایک نیا ایوولوشنری پیریڈ شروع ہونا تھا، اور ایک ایسی تاریخ کا تعین کرنا، ایسے مہینے کا انتخاب کرنا، ایسی جگہ کا انتخاب کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پری پلان ہیں. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری، ایک غیر معمولی واقعہ ہے. بے شک آپ دیکھیے کہ ہم سب پیدا ہوئے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نوع انسانی کا ایک سسٹم بنایا. آپ دیکھیے کسی کی ولادت ڈسکس ہوتی سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لیول پہ. آپ دیکھیے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے. اب ہماری پیدائش ہوتی ہے، ہم زیادہ زیادہ کہتے ہیں ہم ہسپتال میں پیدا ہوئے ہیں، یا ہم کہیں گے ہم گھر میں پیدا ہوئے. اس سے زیادہ تو ہماری کوئی، اس سے زیادہ ہم ڈیٹیل میں جا ہی نہیں سکتے، نو ڈاؤٹ، کیونکہ ہماری جو پیدائش ہے وہ ظاہر ہے ایک جو انسانی تقاضے ہیں ان کے اندر ایک معیوب عمل لگتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہونا، آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہونا، کنگھی ہوئی ہونا، آپ کے ناف بریدہ پیدا ہونا، آپ کا مختون پیدا ہونا، اور پھر کسرا کے اندر جو ہے وہ آتش کدا کا بجھ جانا کئی سالوں کے بعد، اور روم کے اندر زلزلہ آنا، یہ اتنے سارے واقعات ہیں کہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے اور آپ کی ولادت با سعادت جو ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری عمل ہے. یہ کیونکہ آقا علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ نے اپنا شاہکار بھیجنا تھا. ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ دیکھیے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، مجھے بھی یہ بات یاد آ گئی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، ہماری آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ہر چیز اللہ نے نعمت دی ہے. اس نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان نہیں جتایا. لیکن جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول. اے لوگو، ہم نے مومنوں پہ احسان کیا کہ اپنا رسول تمہیں عطا فرما دیا. تو یہ سب سے بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ خود جتا رہا ہے کہ اپنا محبوب بھی دیا جاتا ہے قبلہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا فرمایا. تو لہٰذا اس کو میں تو ظاہر مختلف پلیٹ فارمز پہ ہم بیٹھتے ہیں اور مختلف مسالک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اپنے مختلف نظریات ہوتے ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں. لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات جس کی وجہ سے امت مسلمہ نے یکجا ہونا تھا. جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دی بریک. دوبارہ اپنے گیسٹ کے پاس جانے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، ہم سب مل کر درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو بھی جو درود پاک آتا ہے آپ ضرور پڑھا کریں. اس سے ہماری زندگیوں میں اللہ ہم پہ ہی رحمت کرے گا، ہم پہ ہی ترس کھایا جائے گا. جی وقاص بھائی، مزید آپ کیا کہیں گے؟ جو میں نے کہا اس دن کی افادیت، اس کو منانا بالکل سیلیبریٹ، خوشی کا موقع ہے، لیکن سیرت کے تناظر میں اس کو کیسے ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک مغالطہ ہے اس کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دن منانا ہے، کوئی بھی دن، اس منانے کی یعنی سیلیبریشن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک لوگوں کو مغالطہ ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات دی ہیں، وہ عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یاد ہے. آپ مناسک حج کو دیکھ لیجئے، یعنی آپ نے جیسا مرضی لباس پہنا ہو، لیکن آپ دو جوڑوں میں جائیں گے، دو اپنا کپڑوں میں چلے جائیں گے، اور آپ سے پوچھا جائے کہ یا اللہ ہم ایسے کیوں کرتے ہیں، تو کہا یہ میرے ابراہیم کا لباس ہے، بس آپ نہیں پہننا ہے. آپ صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی آپ بھی دوڑیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ مقام عرفات میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی نماز پڑھیں، نہ آپ کوئی خاص تلاوت، کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ نے وہاں جمع ہونا ہے. کیوں جمع ہونا ہے؟
یا اللہ یہ رکن اعظم ہے حج کا، کیوں؟ کہا یہاں پہ اماں حوا کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، ان کی آپس میں پہچان ہوئی تھی، لہٰذا یہ مقام عرفات بن گیا۔ تو اسی طرح آپ نمازوں کو دیکھ لیجئے، نمازوں کے اگر آپ حدیث کے اندر مطالعہ کریں تو فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ قبول ہوئی تو اس کے اندر 2 نفل پڑھے تھے، وہ فجر کی نماز بن گئی۔ ظہر کی نماز حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں حضرت ابراہیم نے ادا کی تو وہ ظہر کی نماز بن گئی۔ حضرت اپنا عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد زندہ ہوئے، انہوں نے شکرانے کے طور پہ پڑھی۔ مغرب کی نماز حضرت ایوب کو جب اللہ تعالیٰ نے بیماری سے شفا عطا فرمائی تو اتنے نحیف تھے کہ وہ 4 رکعت انہوں نے شکرانے کی ادا کرنے تھے لیکن 3 ہی پڑھ سکے، اور اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے 3 ہی کر دیے۔ مغرب کی نماز عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ ادا کیا، اللہ نے وہ عشاء کی نماز بنا دی۔ تو آپ ہر چیز کو دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یاد کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی عظیم عبادتیں ہیں لیکن ان کا تعلق بھی اللہ کے بندوں کی یاد کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا اسلام کے اندر جو سیلیبریشن کی میں کہنا چاہتا ہوں، جو سیلیبریشن کا کانسیپٹ ہے وہ کوئی مغالطہ نہیں بلکہ سیلیبریشن عین اسلام ہے۔ جیسے حضرت آقا علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں اور مدینہ کے اندر آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ آپ عمل کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی تھی، آج ہمارے عید کا دن ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ پہ زیادہ حق رکھتے ہیں لہٰذا ہم روزہ رکھیں گے، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جو عاشورہ کا روزہ تھا وہ مسلمانوں کے وہ فرض قرار دیا گیا، اور جب یہ رمضان کے روزے فرض عاشورہ کے 9ویں 10ویں کے ہیں؟ جی 9ویں 10ویں ہے، 10ویں 11ویں۔ اچھا ایک کو ساتھ ملانا ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت، اگر کوئی ایک رکھتا ہے یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ 10 کے ساتھ 9 ملا لیں، کنفیوژن رہتی ہے یا 9 کے ساتھ 10 ملا لیں یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیں، تو اس طرح آقا علیہ السلام کا یہ حکم ہے، ایک نہیں رکھنا۔ اچھا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن منا رہے ہیں، اور امام ابن حجر اسقلانی یہ آج سے 800 سال پرانے بزرگ ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کے میلاد منانے کا کیا جواز ہے، کیا فتویٰ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس حدیث سے ثابت ہے جب آقا علیہ السلام یوم موسیٰ منا رہے ہیں تو ہم امت مسلمہ ہو کے حضور کا دن نہیں منا سکتے۔ تو یہ تو انہوں نے خود فتویٰ، اور میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ یہ 70-80 سال پہلے کی گیم ہے کہ حرمین کے علاوہ پوری دنیا کے اندر صدیوں سے آقا علیہ السلام کا میلاد منایا جا رہا ہے، صرف اس اندر یہ 70-80 سال ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی دوسرا نقطہ نظر ہے وقاص بھائی، میں چاہ رہا ہوں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام انہوں نے اس دن کو نہیں منایا، یہ ایک نقطہ نظر آتا ہے، بس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب 40 سال سے 63 سال تک نبوت کے بعد، ویسے تو نبی ہوتا ہے، بائی برتھ نبی ہے، تو لیکن جب اعلان انہوں نے کیا یہ میرا ایک ایمان ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، تو انہوں نے بھی ایز سچ کبھی اپنی پیدائش کا دن نہیں منایا۔ تو یہ جو نقطہ نظر ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ اب وہ اسی سوال کے اندر اس کا جواب ہے۔ ایک کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا نا کہ سیلیبریشن جو ہے وہ اسلام میں آپ نے مثال ٹھیک ہے آپ نے ایک دی ہے، اب رہ گیا مسئلہ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ۔ یہ ایک کوشچن ہے، یہ ڈیبیٹیبل ہے۔ اب جو بات کی کہ صحابہ نے کیسے منایا، تو صحابہ نے تو میلاد منایا ہے۔ اچھا ہاں جی، آقا علیہ السلام نے خود میلاد منایا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا، اللہ اکبر، اور اس دن مجھ پر وحی اتری تھی، اور اسی دن میں نے ہجرت کر کے مدینے پہنچا تھا، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب حضور نے خود میلاد منایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں، یہ جو یوم جمعہ ہے، یوم جمعہ، ایک یہودی نے سوال کیا، یہودی نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایک آیت ہے آپ کی قرآن پاک میں، اگر وہ آیت ہماری تورات میں اترتی نا تو ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، تم پر نعمت تمام کر دی گئی اور دین اسلام کو بطور دین کا انتخاب کر لیا گیا۔ بے شک یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا اے بندہ خدا، اے یہودی، ہمارے لیے اس دن 2 عیدیں تھیں، اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا اس دن ہماری 3 عیدیں تھیں۔ نمبر 1
وہ عرفہ کا دن تھا، وہ ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2 وہ جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا دن عید کا دن ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے، یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ہم حضور کی زیارت کر رہے تھے، یہ بھی ہمارا عید کا دن تھا۔ سبحان تو اللہ۔ یہ 3 عیدیں ہو گئیں۔ اب بات یہ جو کہتے ہیں کہ 2 عیدیں ہی ہیں، ان کے لیے تو جواب یہ ہے کہ جناب ایک سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، تو آقا علیہ السلام تو ہر جمعے کو عید کا دن کہہ رہے ہیں، تو یہ تو 2 سے بڑھ کے 52 تو ضرور جمعے ہو گئے، تو پھر کہاں جائے گی بات؟ عید شرعی 2 ہیں، یہ عید فرحت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم جمعہ کو عید کیوں کہا گیا؟ اچھا یہ بات بڑی ضروری ہے۔ جی جی، یوم جمعہ کو عید کیوں بنایا گیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا لما ھذا، یا رسول اللہ کیوں ہم نئے کپڑے پہنیں، کیوں ہم غسل کریں، کیوں ہم خوشبو لگائیں، کیوں کریں ہم یہ سب؟ لما ھذا، ہم کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا خلق فی آدم، آج آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اللہ۔ تو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو، وہ جمعے کا دن عید کا دن بن جائے، اور جن دن حضور کی تخلیق ہوئی ہو وہ عید کا دن نہیں ہوگا، تو یہ ایک مغالطہ ہے۔ اور جو بات ہوگی نا اس کے اندر کہ سیلیبریٹ کیسے کیا جائے، یہ سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے۔ ایک تو حدیث احمد بن حنبل میں ملتی ہے کہ صحابہ موجود ہیں، اور صحابہ جو ہے نا آقا علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بیٹھ گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہم ذکر کر رہے تھے حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، کہ بڑے بڑے نبی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ آپ نے ہمیں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، جو میں نے انٹرو میں کہا یہ اتنا بڑا احسان، بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے اوپر صحابہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اس محفل پہ خوش ہو رہا ہے۔ اللہ۔ اور میں اس محفل میں 2-3 محفلیں تھیں، لیکن اللہ جبریل نے مجھے کہا کہ اس محفل میں بیٹھو جس میں آقا علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو صحابہ نے تو اس طرح منایا ہے۔ اب دیکھیے نا، جس کو منانے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک عورتوں اور مردوں کا اخلاط ہو، بازاروں کے اندر ڈھول ڈھمکا ہو، اور طوفان بدتمیزی ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی سرین خلاف منافی، یعنی وہ منافی کام ہے، وہ چیز اگر کوئی دیکھے گا تو واقعی کہے گا یہ تو آقا علیہ السلام کا تو میلاد ہے۔ وقاص بھائی یہی میرا سوال ہے، اس کی کیسے نفی کی جائے؟ کیسے لوگوں کو یہ نالج انکلکیٹ کیا جائے کہ جو کچھ دن منائیں جس طرح صحابہ نے منایا، یا جو شریعت کے تابع ہے ود ان دی پیرامیٹرز آف شریعہ، لیکن جو کچھ یوزلی ہوتا ہے اس کی کیسے نفی کی جائے، اس کی کیسے مذمت کی، جس کا ہم نے خود ابھی آپ اکنالج کرتے ہیں کہ ڈھول ڈھمکے اور عورتیں مردوں کی گلیوں میں، مرد عورتوں کو دھکے، عورتیں مردوں کو دھکے، یہ اگر کوئی نان مسلم دیکھے گا وہ کوئی اچھا میسج تو نہیں لے گا۔ اس کی کیسے نفی کی جائے؟ اس میں علماء کرام کا کیا رول ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی علماء کی بات کون سنتا ہے؟ ایک تو یہ نہیں بات سنتے ہیں، نہیں میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں کہ سننے میں اور عمل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم اپنے مقصد کا اسلام لیتے ہیں، جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہوتی، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب ایک حد تک مرضی کا اسلام، ہاں جی مرضی کا اسلام، تو جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے سوٹیبل ہے وہ ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے وہ ہم اڈاپٹ نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ جو یعنی وہ چیزیں جو غیر شرعی چیزیں آ گئی ہیں، اس کا ثقافت کے ساتھ وہ ہمارے جو ہمارا کلچر کا حصہ بن گیا، یعنی وہ بے حیائی جو ہمارے کلچر میں آ چکی ہے، وہ صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، آپ کو 14 اگست پہ بھی نظر آئے گی، وہ آپ کو دیگر مواقع پہ بھی نظر آئے گی۔ وہ ایک المیہ ہے، وہ ایک ایسی پرابلم ہے جو مشترکہ پرابلم ہے، اس کا اس دن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہماری پوری من حیث القوم ہماری تربیت کی ضرورت ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد آپ نے عقیقہ کیا۔ کچھ علماء نے کہا کہ وہ عقیقہ کیا، اور کچھ علماء نے کہا کہ وہ آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، دونوں روایات ملتی ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ عقیقہ کیا گیا، تو جناب عقیقہ ہوتا کس چیز کا ہے؟ عقیقہ ہوتا ہے ولادت کا، اور آپ کی ولادت کا عقیقہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے منا لیا تھا۔ آپ کے 7ویں دن آقا علیہ السلام کی برتھ کے 7ویں دن عقیقہ ہو گیا تھا۔ عقیقہ تو پہلے ہو گیا، اب یہ اعلان نبوت کے بعد کیا ہوا؟ اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی طرف آپ اشارہ کریں، آقا علیہ السلام کے اوپر درود و سلام کی کثرت کی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں اپنے بچوں کو بتائی جائیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، وہ تمام چیزیں جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں، سمجھا کر گئے ہیں،
اور خود پریکٹیکلی کر کے گئے ہیں، وہ سارے اگر عمل کریں گے، ان کا تذکرہ ہوگا، ان کو اڈاپٹ کیا جائے گا، تب یہ معاملہ ہوگا۔ دیکھیے نا، جو شخص اعتراض کرتا ہے کہ جناب اب مثال کے طور پہ ایک یہ بات بھی کہ جی 12 ربیع الاول ڈیٹ نہیں ہے، یہ دیکھیں اورینٹلسٹ جو ہے نا مستشرقین، اگر آپ پڑھیں تو وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو اپنے نبی کی ڈیٹ آف برتھ کا ہی نہیں پتا، اس پہ اتفاق نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی پچھلے میں بات کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ دامن سے وابستہ ہونے سے فرقہ بندی ختم ہوگی۔ جی ویورس، ہمارے ساتھ موجود تھیں نعت خواں حلیمہ یوسف صاحبہ، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کیا، اور اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ وقاص بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور ایک فادر، بطور ایک ہسبینڈ اور بطور ایک سن ہمارے لیے رول ماڈل تو ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم ویسا عمل نہیں کر پاتے۔ تو آپ بطور ایک والد، ایک ہسبینڈ اور ایک شوہر، ذرا وہ کریکٹرسٹک جو آپ کی پرسنالٹی کے، جس نے پوری ان رشتوں کو روشن کر دیا، ان رشتوں کو 4 چاند لگا دیے، اس پہ میں چاہوں گا ذرا آپ ان کو ہائی لائٹ کریں۔ انفارچونیٹلی ہم عمل نہیں کر پاتے، کیونکہ میں ایسے ہی غلط بیانی تو میں کروں گا نہیں، لیکن آپ ان پرسنالٹیز، وہ جو ٹریٹس تھی میرے آقا کی، وہ خصائل تھے، جو خصوصیات تھیں، ان کو میں چاہوں گا آپ ہائی لائٹس کریں تاکہ ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بشری لبادے میں بطور انسان، کامل نمونہ بنا کر بھیجا۔ بے شک، ٹھیک ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین آپ کے لیے باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ تحقیق کہ آپ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ جب وہ بہترین نمونہ ہے تو ان کا ہر پہلو، جس طرح آپ نے کوشچن کیا، ایک بطور انسان، ایک کامل انسان کیا کیا کریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے کریکٹرسٹکس آقا علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ بے شک، اس لیے کہ وہ ایک شعر ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی کوئی ایسا وصف نہیں ہے جس کے اندر کوئی عیب تلاش کیا جا سکے، سارے جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، الحمدللہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہماری زندگی بڑی آرٹیفیشل ہے، ہم بازار میں کچھ اور ہیں، ہم دفتر میں کچھ اور ہیں، ہم دوستوں میں کچھ اور ہیں، ہم گھر میں کچھ اور ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہمارے اندر ایک منافقت ہے، ایک کریکٹر کی منافقت ہے۔ ہم نے یہ آرٹیفیشل اخلاق وہ نہیں ہوتا، دیکھیے اخلاق یہ نہیں ہوتا جس کو بنایا جائے، یعنی جو آپ کا فوری رد عمل ہوتا ہے، جو آپ کا نیچرل رد عمل ہوتا ہے، وہ آپ کا اخلاق ہوتا ہے۔ تو جب ہم بناوٹ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، اس لیے آپ یہ دیکھیے، جس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، آقا علیہ السلام نے کوئی معجزہ بطور نبوت کے، بطور رسالت کے دلیل کے طور پہ پیش نہیں فرمایا، بلکہ اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو پیش کیا۔ آپ سراپا معجزہ ہے نا، سراپا معجزہ ہے، اور اسی کا اثر ہے، آپ دیکھ لیجئے، اسی کا اثر ہے کہ سب سے پہلے جو رشتہ آپ کے اوپر ایمان لایا وہ آپ کی بیوی تھی۔ بے شک، جو سب سے گہرا یار تھا آپ کا، سب سے گہرا دوست تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، وہ آپ پر ایمان لائے۔ آپ کے گھر میں پرورش پانے والا بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر ایمان لائے۔ آپ کے گھر میں موجود غلام کا بیٹا حضرت زید آپ کے پر ایمان لائے۔ تو یہ اس بات کا یہ نشاندہی کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جیسی زندگی باہر تھی ویسی اندر تھی، جیسے آپ گھر میں تھے ویسے ہی آپ باہر تھے۔ یہ چیز اپنانے کی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ جب ہم منافقت کرتے ہیں، جب ہم ڈرامائی طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کو پتہ ہے آپ نہیں جانتے یہ اندر سے کیسا ہے۔ جب ہم اٹھ کے جاتے ہیں پیچھے سے کہتا ہے آپ نہیں جانتے یہ کیسا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا دوہرا معیار ہے۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر حضور کے اخلاق حمیدہ کو کرنا پڑے گا اور نیچرلی اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اپنے اندر وہ دیکھیں وہ کون کون سی خامیاں ہیں جو ہمارے اندر سے دور ہونی چاہیے، اور پھر ان کو آقا علیہ السلام کی روشنی کے اندر، ان کی ہدایت کے اندر دیکھیں گے یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور باپ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کے ساتھ آقا علیہ السلام کا رویہ، آپ کا محبت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب حضور گھر میں آتے تھے تو ایک رونق آ جاتی تھی. کوئی چیز امپراپر پلیس پہ پڑی ہوتی اس کو پراپر جگہ پہ رکھ دیتے تھے. کبھی یہ نہیں کیا کہ یہ برتن یہاں پہ کیوں پڑا ہے، یہ فلاں چیز کیوں بکھری پڑی ہے، آج صفائی نہیں ہوئی، آج یہ نہیں ہوا. جس طرح کوئی شوہر گھر میں آتا ہے تو ایک بھونچال مچ جاتا ہے کہ جی ڈیڈی آ گئے ہیں، ابا جی آ گئے ہیں، جناب لک جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، حضرت صاحب جو غصے میں آئے ہیں، رات کے تھکے ہوئے آئے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے اس طرح کا رویہ آقا علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ سارے لوگ جتنی دیر آقا علیہ السلام کے پاس، اتنی تو کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سورہ حجرات اتارنی پڑی، سورہ احزاب اتارنی پڑی کہ آقا علیہ السلام کو تنگ نہ کیا کرو. بلا وجہ حضور کے گھر میں بیٹھے نہ رہا کرو. انہی وجہ تو کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لمحہ گزرتا، جو لمحہ بھی گزرتا، لوگ یہ صحابہ یہ کوشش کرتے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ گزار سکیں، کیونکہ حضور کی شخصیت ہی ایسی تھی. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے، میں یعنی آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہمیں یہ چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور انسان جو حضور کے اخلاق کے حمیدہ ہیں. اگر کوئی شخص ایک ہی وقت میں باپ ہے، ایک ہی وقت میں بیٹا ہے، شوہر ہے، اور اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ازواج مطہرات ہیں، حضور کی جو صاحبزادیاں ہیں، عورتوں کے حوالے سے جو نمونہ ہے وہ کامل نمونہ آپ کو ان کی حضور کی ازواج مطہرات ملیں گی، حضور کی صاحبزادیاں ملیں گی. عورتوں کو چاہیے کہ ان کے کریکٹر کو اپنانے کی کوشش کریں، مردوں کو چاہیے وہ آقا علیہ السلام کے کریکٹر کو اپنانے کی کوشش کریں. تو وقاص بھائی یہاں میں کویشچن پوچھوں گا، جب ہمارے پاس آقا علیہ السلام بطور ایک رول ماڈل ہیں، یعنی اس سے بھی اوپر کوئی ورڈ ہو، میں بار بار کہتا ہوں یہ جو رول ماڈل ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا، یہ میری اتنی کیپیسٹی ہے، مینٹل کیپیسٹی ہے، اتنی میری عقل ہے. اگر اس سے بھی کوئی اعلیٰ، کوئی عرفہ، کوئی تگڑا ورڈ ہوتا میں وہ بولتا. یعنی لمٹ لیس ہے آپ کی جو اپریسیشن ہے، جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. جب ہمارے پاس اتنی بڑی ایک ہستی ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن ہماری جو اپنی پرسنل لائف ہے، ہمیں ان کی سنت، ان کے ایکشنز ہم اپنی پرسنل لائف میں اس کو اپلائی نہیں کرتے، اس کی اپلیکیشن نہیں ہے. یہ کہاں فالٹ ہے؟ کیا ہم منافق ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کون ہیں؟ ٹھیک ہے آج کے دن کے حوالے سے آتا ہے، لیکن یہ بھی تو جو اصل آقا علیہ السلام دنیا میں جب آئے ہیں، کفار مکہ انہوں نے کیا نہیں پیش کیا؟ انہوں نے کہا جس پہ ہاتھ رکھو آپ کی ان سے شادی. اگر میں کیونکہ آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس اسکالر، اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می. جہاں کہیں گے عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، تمہیں سرداری دے دیتے ہیں، تمہیں بادشاہت دے دیتے ہیں، طاقت دے دیتے ہیں. آپ نے کہا میرے ایک ہاتھ میں چاند اور سورج بھی رکھ دو، میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہوں گا. واٹ ڈز اٹ مین؟ آپ خود یہ چاہتے تھے کہ پوری کائنات، یعنی جو میری امت ہے، جو میرے فالوورز ہیں، وہ مجھے فالو کریں، میرے ایکشنز کو فالو کریں. ہم وہاں کیوں کمی، ہمارے اندر کیوں کمی رہ گئی؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، جو مجھے نظر آتی ہے فی زمانہ، وہ یہ ہے کہ جس ذات کو ہم نے رول ماڈل بنانا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. وہ اللہ کی رسی کیا کہ آسمان سے رسی لٹک رہی ہے؟ کیا ہے وہ دامن مصطفیٰ ہے. واہ، وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہونا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب حضور کی ذات ڈیبیٹیبل بن جائے، جب یہ بحثیں ہوں کہ حضور نور تھے یا بشر تھے، جب یہ بحثیں ہوں کہ آقا علیہ السلام کے پاس کتنا علم تھا، ایک نرسری کا بچہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے علم کو تولے گا تو کیا سمجھے؟ ایک امتی ہو کے حضور کے علم کو تولنے لگ پڑے. اور جب یہ اس طرح کی بات ہو کہ جی 9 نہیں، اور نہیں جی 12 ربیع الاول نہیں، جی 9 ربیع الاول نہیں، جی 2 ربیع الاول، جب ہم اس طرح کی بحثوں میں پڑھتے ہیں، جب حضور کی ذات کو ہم ڈیبیٹیبل بنا دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ نقصان ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یعنی یہ مسلمان کیا چیز ہے؟ یہ بھوکا بھی رہ کے لڑ پڑتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا یہ ویسٹ کی سوچ ہے، یہ مغرب کی، اور یہ کفار کی، اور یہ سب جو مسلمانوں کے خلاف ہے، سب کی یہ سوچ ہے. روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اللہ. تو آج 12 ربیع الاول کو یہ سوچنا چاہیے کہ جناب ہمیں اپنے سارے جو اپنے اسکول آف تھاٹس کے ہوتے ہوئے، اپنے سارے مسالک کے اعتراضات اور سارے جو ہمارے آپس میں تفاوت ہے، اس کو چھوڑ کے حضور کے دامن سے وابستہ ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جڑ جائیں. اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ جو بکھرا ہوا امت کا شرازہ ہے، یہ آٹومیٹکلی یکجا ہو جائے گا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں رول ماڈل نظر آئے گی ہر لمحے، ہر جگہ کے اوپر. بھی ہے. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ
ایک ایسا بندہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، فرائض کی ادائیگی میں بھی ڈھیلا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی کا اللہ نے اتنا ایک کرشمہ رکھا ہوا ہے کہ جب آقا کی ذات کی بات آتی ہے یا خدا نخواستہ ویسٹ سے کوئی بکواس کرتا ہے، امان اس کا بھی جاگ جاتا اس میں ہے، کوئی وہ مرنے مارنے پہ آ جاتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے، ہم عمل کرتے نظر نہیں آتے. مجھے جو چیز دکھ دیتی ہے نا، عمل نہیں ہے. کاش عمل ہو جائے تو پھر تو وارے نیارے ہو جائے سر. اگر جی عمل ہو جائے نا تو ہمارا جو سارا معاملہ ہے اس حوالے سے جو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی 3 چیزیں میں آپ کو اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ 3 بنیادی پلرز ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کے. اگر ہم مسلم سوسائٹی کی بات کریں تو 3 بڑے اہم پلرز ہیں. یہ دوسری وجہ ہے کہ ہم اسلام کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے، اس طرح ہم پریکٹیکلی اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. اس کی 3 ریزنز ہیں. ان میں 3 بڑے لوگ، ایک تو آپ کے علماء، ایک آپ کے دانشور اور ایک آپ کے سیاستدان. ان 3 لوگوں کو پبلک دیکھتی ہے، ان 3 لوگوں کو جو ہم نوجوان نسل دیکھتی ہے. آپ دیکھ لیجئے ممبر و محراب سے کیا ہو رہا ہے. ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہیں، ایک دوسرے کو گستاخ، ایک دوسرے کو مشرک کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو واجب القتل کہا جا رہا ہے. آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، آپ دانشوروں کو دیکھ لیجئے، آپ دیکھتے ہیں پولیٹیکل افیئرس کے اندر آپ دیکھتے ہیں سارے. تو ان ساری چیزوں کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے پبلک کے اوپر، امت کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں، ان تینوں چیزوں کی اصلاح اگر ہو جائے اور کم از کم وہ اپنے سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اتحاد کر لیں اور آپس میں جب ہم دیکھیے نا اینکر کا کام کیا ہوتا ہے کہ 2 سیاستدانوں کو لڑا دیں، 2 مولویوں کو لڑا دیں اور اس کے اندر ریٹنگ آ جاتی ہے. تو یہ سارے انفارچونیٹلی. بہت شکریہ وقاص بھائی آپ کے ٹائم کا. آپ نے بڑی پروڈکٹیو گفتگو کی. اب اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، ہم اس پر عمل کریں.